پاکستانی کے گھر چائنیز اور امریکن مہمان آئے۔ چائنیز: میں آنکھیں بند کر کے گھڑی پر ہاتھ رکھ کر ٹائم بتا سکتا ہوں۔ امریکن: میں سورج دیکھ کر ٹائم بتا سکتا ہوں۔ اتنے میں پاکستانی زور سے ہنسا اور بولا، لو جی 7 بج گئے۔ چائنیز اور امریکن ایک دم حیران ہو گئے، یار تم نے کیسے ٹائم بتا دیا؟ پاکستانی: اوئے بجلی چلی گئی ہے۔ نئے پروفیسر نے سینئر پروفیسر سے پوچھا، کلاس کو لیکچر کیسے دیا جاتا ہے؟ سینئر پروفیسر نے کہا، بہت آسان ہے، کلاس میں جا کر کھڑے ہو کر آہستہ سے لیکچر شروع کر دو۔ جب لیکچر ختم ہو تو احتیاط کے ساتھ کلاس سے نکل جاؤ۔ نئے پروفیسر نے کہا، احتیاط سے کیوں؟ سینئر پروفیسر بولے، اس لیے کہ کلاس تمہارے جوتوں کی آواز سے نہ جاگ جائے۔ پہلا دوست دوسرے دوست سے، میں نے ایک مشروب تیار کیا ہے، تم آزمانا پسند کرو گے؟ دوسرا دوست: کیسا ہے یہ مشروب؟ پہلا دوست: اسے پیتے ہی آدمی بالکل سچ بات کہتا ہے۔ دوسرا دوست: بہت خوب، میں چکھ کر دیکھتا ہوں۔ اوہ تو یہ تو نیل ہے۔ پہلا آدمی: تم نے تو سچ کہا، واقعی یہ نیل ہے۔ ایک آدمی سارا دن اپنا نکاح نامہ الٹا سیدھا کر کے دیکھتا رہا۔ آخر اس کی بیوی نے تنگ آ کر پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو شوہر بولا، میں اس کی ایکسپائری ڈیٹ ڈھونڈ رہا ہوں، کمبخت مل ہی نہیں رہی۔ بیوی: کیا کر رہے ہو؟ سردار: مکھیاں مار رہا ہوں۔ بیوی: کتنی مکھیاں مار دی ہیں؟ سردار: ٹوٹل 5 ماری ہیں، جن میں سے 3 عورتیں اور 2 مرد ہیں۔ بیوی: تمہیں کیسے پتا کہ 3 عورتیں اور 2 مرد تھے؟ سردار: 3 شیشے کے سامنے بیٹھی تھی اور 2 گولڈ لیف سگریٹ پی رہی تھی۔ ایک لڑکی کلاس میں دیر سے پہنچتی ہے۔ پروفیسر: تم دیر سے کیوں آئی ہو؟ لڑکی: ایک لڑکا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ پروفیسر: ٹھیک ہے، لیکن تم دیر سے کیوں آئی ہو؟ لڑکی: وہ لڑکا بہت آہستہ چل رہا تھا۔ باپ نے پپو کی تلاشی لی تو جیب سے کنگا، سگریٹ، ایشوریہ رائے کی تصویریں اور لڑکیوں کے نمبر نکلے۔ باپ نے پپو کو بہت مارا اور پوچھا، بتاؤ یہ سب کب سے کر رہے ہو؟ پپو روتے ہوئے بولا، ابو میں نے آپ کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ ایک سردار بلڈنگ سے گرا۔ ڈاکٹر: یہ مر چکا ہے۔ سردار اچانک اٹھ کر بولا، میں زندہ ہوں۔ دوسرا سردار: تو لیٹا رہے، تجھے ڈاکٹر سے زیادہ پتہ ہے کیا؟ استاد شاگرد سے، مرغیوں کی ٹانگیں چھوٹی کیوں ہوتی ہیں؟ شاگرد: اگر مرغیوں کی ٹانگیں لمبی ہوتی تو انڈے اوپر سے گر کر ٹوٹ جاتے۔ استاد شاگرد سے، تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ کس بک نے مدد کی ہے؟ شاگرد: میرے پاپا کی چیک بک نے۔ استاد کلاس میں لڑکوں کو بتا رہا تھا، اگر انسان محنت کرے تو جو چاہے وہ بن سکتا ہے۔ ایک لڑکا بولا، سر میرے ابو کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں بن سکتے جو تم بننا چاہتے ہو۔ استاد: تم کیا بننا چاہتے ہو؟ لڑکا بولا، سر میں لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ لڑکا: انکل میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں۔ انکل: تو اس کے باپ کو کافی پلانے لے جاؤ اور شادی کی بات کرو۔ لڑکا: انکل چلیے کافی پیتے ہیں۔
ایک پنجابی جہاز میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد 7-8 ایئر ہوسٹس کھانا تقسیم کرنے کے لیے آ گئیں۔ یہ دیکھ کر پنجابی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، اوئے سارے ہی آ گئے ہو کہ کوئی اسٹیئرنگ پہ بھی بیٹھا ہے؟ رانے کا ولیمہ تھا۔ کھانے میں نمک تیز ہو گیا، لیکن رانے کے ڈر کی وجہ سے کوئی بول نہیں رہا تھا۔ رانا ایک ایک میز کے پاس جاتا اور کہتا، سجنوں دبا کے کھاؤ، میرا پورا 1 لاکھ خرچ ہوا ہے ولیمے پر۔ پھر رانا گاؤں کے میراثی کی ٹیبل پر آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، کھاؤ کھاؤ، میرا پورا 1 لاکھ لگا ہے۔ میراثی بولا، کیوں نہیں جی، ضرور لگا ہوگا، 90,000 روپے کا تو صرف نمک ہی ڈال دیا ہے۔ عربی: خان تم کو گرمی لگے تو کیا کرتے ہو؟ خان: اے سی والے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ عربی: اگر اور بھی زیادہ لگے تو کیا کرتے ہو؟ خان: تو میں اے سی کے آگے بیٹھ کھڑا ہو جاتا ہوں کہ کسی کو ہوا تک نہیں آنے دیتا۔ عربی: اگر اور زیادہ گرمی لگے تو؟ پٹھان: تو پھر ہم اے سی آن کر لیتا ہے۔ ایک شخص نے اخبار میں اشتہار دیا کہ مجھے ایک ملازم کی تلاش ہے، تنخواہ کوئی نہیں، صرف 2 وقت کا کھانا دیا کروں گا۔ اشتہار ایک نہایت ہی غریب شخص نے پڑھا اور اس شخص کے گھر چلا گیا اور کہا کہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بتائیں کام کیا کرنا ہوگا؟ اس شخص نے کہا، کام زیادہ مشکل نہیں، بس دن میں 2 شاپر لے کر داتا دربار جانا ہے اور وہاں سے میرے لیے اور اپنے لیے کھانا لانا ہے۔ ایک آدمی امتحان دینے گیا تو اس کے پیچھے پٹھان بیٹھا تھا۔ آدمی بڑے فخر سے بولا، خان صاحب میری نقل نہ مارنا۔ خان: بیٹا تو ٹینشن نہ لے، خان تیری اصل ہی مارے گا۔ رخصتی کے بعد دلہا دلہن کی گاڑی ابھی 10 فٹ ہی چلی تھی کہ دلہن نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھولا اور لہنگا سنبھالتی ہوئی ماں باپ کی طرف دوڑی۔ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، حتیٰ کہ مووی بنانے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ دلہن کے باپ نے پریشان ہو کر بیٹی سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ دلہن: کچھ نہیں، وہ موبائل کا چارجر بھول گئی تھی۔ Please subscribe our channel.